أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. صدق الله العظيم. آج کے درس میں آیت کریمہ میں یہودیوں کے کردار کا ذکر ہے کہ ان لوگوں کا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا، کیا ان کے کرتوت تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنا سخت حکم نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو جاندار ہیں ان میں سب سے برے وہ لوگ ہیں، وہ انسان ہیں جو کافر ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ اس سے مراد یہودی لوگ ہیں جن کا زندگی کا مقصد ہی صرف اور صرف یہ تھا کہ اسلام اور مسلمانوں کو کیسے نقصان پہنچایا جائے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے ان یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ فرمایا تھا، ان لوگوں نے اس کو بھی توڑ دیا، اور ان کے اندر یہ ایک فطری طور پر یہ ایک بیماری ہے کہ یہ کبھی بھی اسلام اور مسلمانوں کے خیرخواہ ہو سکتے ہی نہیں۔ یہ ہمیشہ کافروں کے ساتھ اور بالخصوص مشرکین مکہ کے ساتھ اپنے خفیہ مراسم رکھتے تھے، اور ہر ایک موقع پر انہیں ابھارتے تھے، تم اب ایسا کر لو، ہمارا یہ مشورہ ہے، ہمارا نام نہیں آنا چاہیے، بس ہم ہیں تمہارے ساتھ، پریشان نہیں ہونا۔ یہ ان کے کرتوت تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، جب کبھی لڑائی کے اندر یہ تمہارے ہاتھ آ جائے تو ان کو عبرتناک سزا دینی ہے، ایسی سزا دینی ہے کہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ حضور علیہ السلام چونکہ صادق الامین تھے، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، کبھی آپ نے وعدہ خلافی کی ہی نہیں، تو آپ فرماتے تھے کہ چونکہ ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، ہم اس کے خلاف کیسے کریں، جبکہ یہودی لوگوں نے بھی وہی معاہدہ کر رکھا تھا، لیکن اپنے کاموں سے وہ باز نہیں آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو کہ جب ان سے آپ کو خیر کی توقع نہیں ہے، جب یہ لوگ خائن ہو گئے ہیں، اس معاہدہ کو توڑنے والے بن گئے ہیں، تو آپ کو بھی اختیار ہے، آپ اس معاہدہ کو توڑ دیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ان کو بہترین سزائیں دی، ایسی کہ جو اسلامی تاریخ کے اندر آج بھی ہم پڑھتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ ان شر الدواب عند اللہ، بے شک جانداروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، بس یہ ایمان نہیں لاتے، الذین عاہدت منہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ فرمایا ہے، ثم ينقضون عہدہم،
پھر یہ اپنے اس عہد کو توڑتے ہیں فی کل مرتن ہر بار، ایک بار ہوتے دو بار، فی کل مرتن ہر بار ہر موقع پر، وہم لا یتقون اور یہ ڈرتے نہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ پس اگر آپ لڑائی کے اندر ان کو قابو کر لیں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ تو آپ ان کو عبرتناک سزا دے کے بھگا دیں، ان کو بھگا دیں، من خلفہم ان کو جو ان کے پچھلے ہیں، یعنی کہ ایک تو آتا ہے نا وہ جنگ کرنے کے لیے، ایک پیچھے آتے ہیں ان کی امداد کے لیے، ان سب کو بھگا دیں، لعلہم یذکرون تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ اور اگر آپ ڈرتے ہیں کسی قوم سے، خیانت کے متعلق کہ وہ لوگ خائن ہیں، وعدے کی پاسداری نہیں کریں گے، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ان کی طرف اس عہد کو پھینک دیجئے برابر سرابر، یعنی کہ آپ اعلان فرما دیں کہ بس کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب الخائنین بے شک اللہ تعالیٰ خائن لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا کہ یہاں پر جو یہودی لوگ ہیں ان کے تین بڑے بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ بڑے تاجر بھی تھے، زراعت پیشہ بھی تھے، اور پھر اپنے آپ کو اہل علم اہل کتاب بھی کہلاتے تھے، تورات کے بڑے ماہر تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سب کے سب سود خور بھی تھے، اور چونکہ سود خور تھے، مالدار قسم کے لوگ تھے، اپنے مال کو پھینکتے تھے، لوگوں کو سود کے اندر پھنسا کر آرام سے گھر میں بیٹھ کے کھاتے تھے، جس طریقے سے آج کل کے یہودی ہیں۔ آج کل کے یہودیوں نے بھی وہی کام کیا ہوا ہے، پوری دنیا کو قرضہ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ جو مقروض ہو جاتے ہیں اسے اپنی اپنی نجائز شرطیں منواتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ سود کی مد میں وہ جو نفع کے نام پر وہ کھاتے رہتے ہیں، اور جو قرضہ ہے وہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو وہ آرام سے عیش سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ان سے قرضے لیتے ہیں وہ ہمیشہ نیچے سے نیچے جا رہے ہیں۔ بہرحال چونکہ ان کا اس قسم کا کاروبار تھا، آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان تمام کو جمع فرمایا، جو لوگ مدینہ پاک کے اندر تھے ان کو بھی، اور جو مدینہ کے مضافات میں تھے، اطراف میں تھے، ان کو جمع فرمایا۔ سب قبیلوں کو جمع فرما کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم سب مل کر ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، جو میثاق مدینہ کے نام سے بڑا مشہور ہے۔ اس میں سب سے بنیادی بات یہ تھی، جس کی سب سے بڑی شق یہ تھی کہ بھی ہم سب کے سب آپس میں متحد رہیں گے۔ اگر کوئی باہر سے آتا ہے ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے، جیسے کوئی مکہ سے لوگ آ جاتے ہیں، مشرکین مکہ ایک اور، تو اس صورت کے اندر تمام کے تمام یہودی اس بات کے پابند ہیں کہ بے شک وہ یہودی ہی رہیں، لیکن وہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ لڑائی کریں گے، یعنی کہ ہم سب کا دشمن ایک ہی ہوگا۔ کوئی اگر یہودیوں پر حملہ کرے گا تو مسلمان بھی ساتھ دیں گے۔ آپ اس کے اندر ایک شق یہ بھی تھی کہ جو بندہ یہودی ہے، جو جس مذہب کا بندہ ہے، اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا، وہ بخوشی آتا ہے اسلام کے اندر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کسی پر جبر نہیں ہوگا۔ اب یہ معاہدہ ہو گیا، اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس معاہدے کے اندر کعب بن اشرف جو کہ بہت بڑا یہودیوں کا سرغنہ تھا، اس نے بھی دستخط کر دی۔ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ سب نے دستخط کر دیے، اور یہ معاہدہ ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی چونکہ وعدے کے پابند تھے، اور اللہ کا حکم بھی یہی ہے، اوفوا بالعہد، اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو، ان العہد کان مسئولا، یہ جو وعدہ ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے، اذا وعد اخلف، کہ منافق جب وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے، مومن جو وعدہ کرتا ہے تو اس کو نبھاتا ہے۔ اللہ کے نبی تو پابند ہو گئے، صحابہ کرام پابند ہو گئے،
ان کا کام یہ تھا کہ خفیہ خفیہ رابطے کرتے تھے. اور ایک بار ایسا بھی ہوا کہ مشرکین نے مکہ کو اسلحہ دے دیا، جو اس دور کا اسلحہ تھا، تلواریں، تیر کمان، جو کچھ بھی تھا وہ دے دیا. اور جب اللہ کے نبی کو اس کا علم ہوا، آپ نے پوچھا کہ یہ کام کیوں کیا؟ کہنے لگا اچھا وہ معاہدہ تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے. کیا یہ بات ماننے کی ہے؟ ہمیں معاہدہ یاد ہی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یعنی کہ یہ ڈھیٹ قسم کے لوگ تھے. تبھی اللہ کیا فرماتے ہیں، وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، ان میں ڈر خوف تو تھا ہی نہیں. یہ شیطان تھے، بڑے ڈھیٹ تھے. تو اس طریقے سے کئی مرتبہ ان لوگوں نے ایسی حرکتیں کی. خفیہ پیغام بھیجا ابو سفیان کے پاس کہ بھئی ہمارا معاہدہ ضرور ہے، ہم کھل کر سامنے نہیں آئیں گے، لیکن تمہیں کسی قسم کی اگر کوئی جاسوسی کی ضرورت ہو، کوئی خفیہ خبریں چاہیے ہو، تو ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، تم تیاری کر کے آؤ. اور جب تم سب آ جاؤ گے اور جب ہم دیکھیں گے کہ بھئی تو بچتے بھی نہیں ہیں، تو ہم کھل کے تمہارے سامنے تمہارے ساتھ ہو جائیں گے. یہ ساری کے ساری حرکات اگرچہ یہ سمجھتے تھے کہ کسی کو کچھ خبر نہیں ہے، لیکن یہ جاہل بھول جاتے تھے کہ ہمارا مقابلہ اللہ کے نبی سے، جو کہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور ہر بات اللہ ان کو بتلا دیتے. یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کو ان کی ساری کارستانیوں کا پتہ چلتا رہتا تھا، اور آپ کو یقین تھا کہ یہ یہودی ہمارے ازلی دشمن ہیں. اب کیا ہوا؟ غزوہ بدر بھی ہو گیا، غزوہ احد بھی ہو گیا، ان کی کارستانیاں بھی ساری کے ساری سامنے آ گئی کہ ان کا کردار کیا رہا. اب بات صرف یہ تھی کہ وہ جو معاہدہ تھا، اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ ہم اس کی پاسداری کریں اور ہم اس کی خلاف ورزی نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی ان آیت کریمہ کے اندر مذمت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کا حکم دیا ہے کہ اگر یہ تمہارے ہاتھ میں آ جائیں تو ان کو چھوڑنا نہیں ہے، عبرتناک سزا ان کو دینی ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ جب آپ کو یقین ہے کہ یہ لوگ اس معاہدہ کی پابندی نہیں کر رہے، تو آپ کو ہم اختیار دیتے ہیں کہ آپ اس معاہدہ کو توڑ دیں. دھوکہ نہیں کرنا، ان کو بتا دو کہ معاہدہ ختم ہو گیا، بس وہ ختم ہو جائے گا، کل عدم تصور ہوگا. اب حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کے ساتھ بعد میں کیا کیا؟ جب کافروں کے ساتھ نمٹ لیا، اس کے بعد ان کے بارے میں اللہ کے نبی کا جو پہلا فرمان تھا وہ یہ تھا کہ ان میں سے جو دو قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قینقاع، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو تو جلا وطن کر دو. یہ یہاں پر رہے ہی نہیں، جلا وطن ہو گئے. جو ان کی جائیدادیں تھیں اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے اندر تقسیم فرما دی. جو بنو قریظہ تھا، یہ سب سے بڑا خبیث قبیلہ تھا، یہ سب سے بڑے شیطان تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو ایسے جانے نہیں دینا، ان کے لیے جلا وطنی چھوٹی سزا ہے. جب ان کا نمبر آیا تب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے لیے سزا یہ ہے کہ ان کے جو مرد ہیں ان سب کو قتل کر دو، ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا، سب یہودیوں کو قتل کر دو. جو ان کے بچے ہیں، جو ان کی عورتیں ہیں، وہ باندیاں اور غلام بنا دو، اور ان کا جتنا بھی مال تھا وہ سارا کا سارا مال غنیمت. اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اخرجوا اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب. فرمایا کہ اب حکم یہ ہے کہ ان کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، کیونکہ جہاں پر اسلام ہوگا، اسلام اب اس پوزیشن میں آ چکا ہے کہ اب اسلام کے ساتھ دوسرا دن نہیں چل سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ یہودی بن کر ایسے ہی یہاں پر رہیں، ان کو یہاں سے نکلنا ہوگا. یہاں صرف اور صرف اللہ کو اسلام ہی چاہیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اس حدیث کے مطابق تمام یہودیوں کو جزیرہ عرب سے فارغ کر دیا گیا. تو یہ کیا تھا؟ میثاق مدینہ. یہ ایک حقیقت ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل میثاق مدینہ کو بھی بدنام کیا جا رہا ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہے نا، وہ ہر بات پہ حوالہ دیتے ہیں، وہ میثاق مدینہ دیکھو جی، وہاں پر بھی تو مدینہ پاک میں یہودی رہتے تھے. اس سے آگے کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوا تھا. رہتے تو تھے، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ کیا سلوک بعد میں کیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں حکم کیا ارشاد فرمایا. ظاہر سی بات ہے کہ جب اسلامی تعلیمات ہیں نہیں، اسلام کا مطالعہ نہیں ہے، اور اپنا حال یہ ہے کہ وہ خود کہتے ہیں ماشاءاللہ کہ مجھے پتہ نہیں تھا، کہ اللہ کے بارے میں بھی کوئی زیادہ مجھے یقین نہیں تھا،
اور نماز روزہ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، بس کبھی کبھی میرا باپ لے کے جاتا تھا بھی جمعہ پڑھنا ہے، ایسا بندہ باز کرتا ہے میثاق مدینہ پر، تو اللہ کی ناراضگی ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ میثاق مدینہ، یہ تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، یہ تو حدیث پاک کے اندر موجود ہے، تمام کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن اس کی تفصیل تو عوام کو بتلاؤ۔ اب جن بیچاروں کو نہیں معلوم وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہودی وہاں آباد ہے، سب کوئی تھا، تو اب تو ان کو تسلیم بھی کرنا چاہیے، یہودیوں کو، اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، حالانکہ یہ ایک ناممکن سی بات ہے، اور اللہ نہ کرے گا ایسا ہو، اس لیے کہ یہ یہودی اسلام اور مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں۔ اور ان یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی بات سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، جب اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ آپس میں سب ایک ہیں، تمہارے بن ہی نہیں سکتے، جو اللہ کے نبی کے نہیں بنے وہ ہمارے بن سکتے؟ اللہ کے نبی کتنا اعلیٰ ظرف والے تھے، ناممکن ہے کہ کوئی اور ایسا ہو۔ جب اللہ کے نبی کو ان لوگوں نے برداشت نہیں کیا، یہ ہمیں کر سکتے؟ تو اس لیے میثاق مدینہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس کا پورا مطالعہ کرنا چاہیے، اور جو بات اس کے اندر لکھی ہوئی ہے اگر انسان وہاں تک پہنچ جاتا ہے، اس کی گہرائی سمجھ لیتا ہے، تو وہ کبھی بھی یہودیوں کے بارے میں نرم گوشہ نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے کہ آخری حکم تو یہی تھا نا کہ ان سب کو جزیرہ عرب سے بھی نکال دو، لیکن آج افسوس صد افسوس کہ ہمارے ماشاءاللہ مسلمانوں کے جو بڑے ہیں ماشاءاللہ حرمین شریفین پر بھی ماشاءاللہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج وہ انہی کافروں کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ جی ہماری حفاظت کرو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ ان کو یہاں سے نکالنا ہے، یہ انہیں کہہ رہے ہیں، کافروں کو، اپنے دشمنوں کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہماری حفاظت کرو۔ یہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے کوئی انسان کسی بلی کو کہے کہ یہ دودھ پڑے تو اس کا خیال رکھنا، رکھے گی نا خیال بلی؟ جی رکھے گی؟ اسی طریقے سے یہ ہمارے حرمین کی ایسے حفاظت کریں گے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ نا پھر وہ یہ ساری باتیں سن کے کہتے ہیں جی پھر بھی بڑی بات ہے، جی دیکھو انہوں نے پھر بھی ایک یہودی عورت کو مسلمان کیا، پھر اس کے ساتھ نکاح کیا ماشاءاللہ۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ جس کا اپنے اسلام کے بارے میں یہی مطالعہ ہو کہ خدا پر یقین بھی اتنا سا تھا میرا، نماز روزہ کے بھی مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے، میثاق مدینہ کا بھی مطلب یہی لیا ہوا ہے، اللہ کے نبی پر بھی 100 باتیں بنائی ہیں، صحابہ کرام کے اوپر بھی پورے تیر چلائے ہیں، اب ایسے بندے کے بارے میں ہم کیا رائے رکھ سکتے ہیں کہ اس نے اپنی اس عورت کو جس کو نے بیوی بنایا اس کو کون سا مسلمان کیا تھا، اس کو کون سا اسلام سمجھایا تھا؟ یہ اسلام تھا نا کہ آج وہ مسلمان بھی ہے، اس کو بھی نہیں پتا کہ اسلام کیسا ہے، جیسے اس کو سکھایا گیا، اور آج اس کے بچے وہاں پر رہ رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک سنیے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے اجازت دی تھی کہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح جائز ہے، اجازت ہے قرآن مقدس میں، لیکن صحابہ کرام کا اس بارے کیا خیال تھا؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک یہودی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، حذیفہ تیری جرأت کیسے ہوئی ہے؟ کیا مسلمان عورتیں ختم ہو گئی ہیں؟ یہودی عورت سے کیوں نکاح کیا؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ بھئی اللہ نے جب اجازت دی ہے، عمر تو کون ہوتا ہے منع کرنے والا؟ اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے، میں نے کوئی ناجائز کام تو نہیں کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، اے حذیفہ بات سن، بات یہ ہے کہ تو صحابی رسول ہے، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ماں کے دین پہ چلے جاتے ہیں، بے شک اجازت ہے، لیکن خدا نخواستہ تیرے اس عورت سے بچے ہوتے ہیں اور پھر وہ ماں کے مذہب پہ چلے جاتے ہیں اور وہ یہودی بن جاتے ہیں، تو دنیا کیا کہے گی؟ حذیفہ بن یمان صحابی رسول کا فلاں بیٹا یہودی تھا؟ کیا جواب ہے تیرے پاس؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ بس مجھے بات سمجھ آ گئی، اسی ٹائم طلاق دے دی۔ فرمایا کہ واقعی تو بڑے خسارے کی بات ہے کہ صحابی رسول ہو اور بیٹا یہودی ہو، تو اس لیے کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں ہے جی، پھر بھی اچھا کام کیا، مسلمان کیا تھا، لیکن ایسے مسلمان کیا نا
یہی وجہ کہ طلاق بھی ہو گئی اور پھر ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اور اگر بچے مسلمان ہیں تو کسی نے دیکھا کبھی نماز پڑھتے ہوئے؟ کبھی کوئی کلمہ ہم سے سنا؟ کچھ پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا اسلام پسند نہیں ہے، نہ ایسے مسلمان پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نمونہ دیا نا وہ اپنا محبوب دیا، اور اس سے بڑا افسوس یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اس لفظ کو بدنام کر دیا گیا، صادق الامین۔ یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کے نبی کی صفت ہے کہ اللہ کے نبی صادق الامین تھے۔ اس لفظ کو نشانہ بنا دیا گیا، اور ہماری ماشاءاللہ جو عدالتیں ہیں ان کے پاس مورے ہیں، وہ جس پر چاہیں لگاتے ہیں، یہ بن گیا صادق الامین۔ پوری دنیا گواہ ہے کہ اس سے جھوٹا انسان تاریخ میں کوئی نہیں آیا ہے۔ ایسی بات کہ نہیں ہے؟ کبھی اس نے کوئی سچ بولا؟ اتنے جھوٹے کو کہ بچہ جانتا ہے کہ جھوٹا انسان ہے۔ ہماری عدالت کہتی ہے کہ اس سے بڑا صادق کوئی نہیں ہے۔ یہ لفظ صادق کی توہین نہیں ہے، اللہ کے نبی کی صفت کی توہین نہیں ہے۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے، ہم کہاں جائیں؟ اپنا درد کس کو سنائیں؟ کوئی سننے والا ہی نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان جائے تو کون سی عدالت میں جائے؟ یہ تو جب اللہ کی عدالت لگے گی تو وہاں پر فیصلے ہوں گے کہ تم نے اپنی عدالتوں کے اندر کیا کر رکھا تھا۔ بس یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، اور یہ صادق الامین ہے، تمہارے پاس مورے تھی، جس پر چاہتے تھے جیسی چاہتے تھے لگا دیتے تھے۔ یہ جب مریں گے نا پھر پتہ چلے گا۔ تو یہ صادق الامین بہت پاکیزہ لفظ ہے، اور یہ اللہ کے نبی پر تو بالکل آتے ہیں فٹ، لیکن باقی انسانوں پر ہر ایک بندے کو کہنا یہ صادق الامین ہے اور یہ بھی ہے اور یہ نہیں اور یہ ہے، یہ ان دونوں صفتوں کی توہین ہے۔ بس اللہ کے نبی کی جو صفت ہے اللہ کے نبی کے پاس ہی رہنی چاہیے، تب تو صادق الامین کا ایک معیار بنے گا۔ اللہ کے نبی کیسے صادق الامین تھے؟ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کبھی مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور آپ امین ایسے تھے کہ جو کافر تھے، جو آپ کی جان کے دشمن تھے، اپنی امانتیں پھر بھی رکھواتے تھے کہ یہ ہے امین۔ خود کہتے تھے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا، ہم نے کبھی تجربہ نہیں کیا کہ اس نے جھوٹ بولا۔ تو یہ اللہ کے نبی کی صفات ہیں کہ آپ صادق الامین تھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہودیوں کے بارے میں ہم نے صرف اور صرف وہ بات ماننی ہے جو اللہ کی بات ہے، جو اللہ کے رسول کی بات ہے، باقی ہم کسی کی کوئی بات نہیں مانتے۔ اور اللہ کی بات یہی ہے کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں۔ آج بھی اللہ نے الحمدللہ ہمیں یہ ملک پاکستان عطا فرمایا، سب کہتے ہیں الحمدللہ۔ اس کی قدر ہمیں نہیں ہے، اور ہم اپنے ملک کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ بہت کم ظرفی ہے اور بد نصیبی ہے۔ یقین جانیے کہ آپ حرمین چلے جائیں، بے شک حرمین کتنی پاکیزہ جگہ ہے، لیکن جب واپس اپنے ملک آتے ہیں نا تو پھر ہم بے ساختہ منہ سے کہتے ہیں الحمدللہ کہ یہ ملک پاکستان ہے، یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ نے بڑا پیارا تحفہ عطا فرمایا۔ اب دیکھو سعودی عرب کے اندر یہ اعلان ہو گیا ہے کہ صرف مسجد الحرام اور مسجد نبوی نماز کے لیے 2 مسجدیں کھلی ہوں گی، باقی ساری مساجد کو تالے لگا۔ اسلامی ملک ہے۔ اللہ کے نبی پر جب کبھی کوئی تکلیف آتی تھی، حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ کے نبی دیکھتے تھے کہ تھوڑی ہوا تیز ہو گئی ہے، فوراً وضو فرماتے اور مسجد میں آتے۔ یہ جب کوئی مصیبتیں آتی ہیں تو یہ تو مسجد کے اندر انسان آئے گا، اللہ کے سامنے روئے گا، تو پھر یہ تکلیفیں جاتی ہیں۔ یہ مسلمان ہیں جنہوں نے مساجد کو بند کر دی، تو اللہ اور ناراض ہوگا کہ خوش ہوگا؟ اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں کوئی پریشانی ہو، یہ تمہارا ہر ایک مسئلہ چھوٹا ہو یا بڑا وہ نماز سے حل ہوگا۔ آج وہ کہتے تھے گھروں میں نماز پڑھو، بس صرف اذان ہوگی۔ ہم نام کے مسلمان رہ گئے، اور اللہ کتنا ناراض ہے کہ اب اس نے اپنا گھر ہمارے لیے بند کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ بس میرے گھر ہی نہ ہو، میرے گھر کو ناپاک نہ کرو۔ اللہ اتنا ناراض ہو چکے۔ اور ہم اگر ایسی حرکتیں اور کریں گے کہ اپنی مساجد کو بند کر دو، جی مدارس کو بند کر دو، اب گھروں میں ہم کتنا قرآن پڑھ لیتے ہیں؟ ساری دنیا کے سارے لوگ اپنے گھروں میں کتنا پڑھتے ہیں اور دینی مدارس میں کتنا پڑھا جاتا ہے۔ اب ان کو بند کر دیا کہ جو خیر و برکت آ رہی تھی وہ بھی ختم ہوئی۔ تو یہ جاہلانہ فیصلے ہیں، یہ ساری کی ساری جہالت کی باتیں ہیں، اللہ کو اور زیادہ ناراض کرنے کی باتیں ہیں۔ تو اس لیے اس وقت بہت زیادہ استغفار کی ضرورت ہے۔ یہ اس وقت بہت زیادہ
چونکہ ہم مشکل کے اندر ہیں، بڑی تکلیف کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہے پوری امت مسلمہ سے، تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے در کو چھوڑ دیا۔ اب اللہ کے گھر کو آئیں گے، اللہ سے تعلق جوڑیں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، انشاءاللہ سارے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور جب تک اللہ کے گھر کا رخ نہیں کریں گے، جب تک اللہ کو نہیں منائیں گے، تب تک ہمارے مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ ساری دنیا پریشان ہے، مسلمان بھی ساتھ پریشان ہوگا، اور جی ہم بھی تمہارے ساتھ۔ اللہ کے نبی نمونہ ہے نا، اللہ کے نبی نے کیا کیا ہے؟ جب مشکل آئی ہے، جب کوئی تکلیف آئی ہے، اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ حالت جنگ کے اندر اللہ کے نبی نے نماز چھوڑی؟ نماز تو نماز ہے، کیا جماعت چھوڑی؟ نہیں چھوڑی۔ اور قرآن مقدس کے اندر جو نماز خوف ہے، حالت جنگ کے اندر کیسے نماز پڑھنی ہے با جماعت، اللہ نے اس کا طریقہ بتلایا۔ کہ میرے محبوب آپ ایک رکعت پڑھو، ایک رکعت پڑھو، آدھے لوگ آئیں گے وہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر یہ چلے جائیں گے، پھر دوسرا گروہ آ جائے، پھر وہ ایک رکعت پڑھے، اس کے بعد پھر وہ اپنے ایک رکعت وہیں پر پوری کر لے۔ یعنی کہ جماعت بھی اللہ فرماتے کہ تم نہ چھوڑو۔ اب یہ کہتے گھروں میں پڑھو، یعنی کہ حالت جنگ میں ہو گئے، اور حالت جنگ میں اللہ کے نبی تو جماعت نہیں چھوڑ رہے۔ تو اللہ کے نبی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہر ایک موقع پر اللہ کے نبی کی تعلیمات موجود ہیں۔ اس وقت جو تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، لمبی لمبی نمازیں پڑھو، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، رونا ہے، اور پوری کی پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرنی ہے۔ اس وقت یہ کام کرنے کے ہیں، مسجدیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھروں کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے کہ تم جہاں بھی چلے جاؤ، جو موت ہے اس سے تم بھاگ نہیں سکتے، تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مرنا تو ٹائم پر ہی ہے نا، تو پھر ہم نماز چھوڑ کر کیوں مریں؟ اللہ کے نبی نے نماز چھوڑی، اللہ کے نبی کے خاندان کو دیکھو، سارا کا سارا ذبح ہوا پڑتا، لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ پھر بھی ہمارا عذر کیا ہوتا ہے کہ کوئی کہتے ہیں میچ دیکھ رہے تھے، مصروف تھے جی، کوئی کہتے ہیں بھوک بڑی لگی ہوئی تھی، کوئی کہتے ہیں تھکا ہوا تھا جی، کوئی کہتے ہیں جی بس میں آج سستی ہو گئی تھی، سستی ہو گئی تھی، یہ عذر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آج ہم عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم کیا کریں گے؟ کثرت کے ساتھ استغفار اور اپنی نمازوں کو بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔